ٹرمپ انتظامیہ آپ سے یہ ٹرافی چاہتی تھی بیفور الیکشنئرنگ، تو الیکشن تو ان کے سر کے اوپر آ گئے ہیں، تو یہ ٹرافی ان کو مل سکتی ہے اس سے پہلے؟ دیکھیے، ہم نے کسی کو ٹرافی نہیں دینی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں. ہم نے بارہا افغانستان کی حکومت سے بھی یہ کہا ہے، صدر اشرف غنی سے بھی کہا ہے، عبداللہ صاحب سے بھی کہا ہے، اور دیگر قائدین سے بھی کہا ہے کہ دیکھیے ہماری سوچ بدل چکی ہے. ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تجارت چاہتے ہیں، ہم آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں چاہتے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم کسی ایک طبقے کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں، ہم سب کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. صرف پشتونوں کے ساتھ نہیں، دیگر جو ایتھنک وہاں آئیڈینٹیٹیز ہیں ہم ان کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ایک پرامن اور مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے اور ہماری ضرورت ہے. سر، جب اتنا قریب آ جائے امریکی صدارتی انتخاب تو عام طور پر جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ مفلوج ہی ہو جاتی ہے. تو جو ٹرمپ نے کشمیر کے اوپر وعدے کیے تھے، کچھ ان کی حیثیت باقی ہے یا بس اب وہ مٹی پڑ گئی ان کے اوپر کافی سارا؟ اس کو تو اپنا ہاؤڈی موڈی نے مسترد کر دیا نا. انہوں نے کہا کہ ہمیں قبول ہی نہیں ہے. تو ہم نے تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا، وی ور اوپن اینڈ وی ویلکم دیٹ، وی اپریشیٹڈ ہز جیسچر. بٹ رد کس نے کیا؟ ہندوستان نے. تو اب اس میں جان نہیں ہے، ختم ہو گیا. اب نئی انتظامیہ آئے گی، وہ اپنی پالیسی سازی کرے گی، پھر آپ کو انگیج کرنا پڑے گا ان کے ساتھ. obviously. چلتے چلتے ایک دو ایشوز اور آپ سے پوچھ لوں. بیروت میں بہت بڑی تباہی اتری، اس میں پاکستانی ابھی ایک اطلاع ایک بچے کا کچھ پاکستانیوں کے زخمی ہونے کے، کیا فورن آفس ان سے انگیج کر؟ جی، ہمارا انگیجمنٹ ہے. اور پہلی تو جو میری اطلاع ہے کہ فارچونیٹلی جو ہمارے پاکستانیوں کی زیادہ جہاں آبادی رہتی ہے، وہ جہاں یہ دھماکہ ہوا ہے اس سے کم از کم 35 کلومیٹر دور ہے ان کی جو رہائش ہے. ابھی تک میری صبح تک اطلاع کے مطابق کوئی پاکستانی کسی کی شہادت نہیں ہوئی تھی. ایک آدھ زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے. ہم نے اپنا نمبر بھی دے دیا ہے، ویب سائٹ پہ ڈال دیا ہے، ہمارا ان سے رابطہ بھی ہے، اور انشاءاللہ جو ہمارے بس میں ہوگا ہم ان کی خدمت کریں گے. دیکھیے 2.5 لاکھ پاکستانی سٹینڈرڈ تھا. خیال تھا کہ ایمبسیوں پہ حملے ہو جائیں گے، شیشے ٹوٹ جائیں گے. الحمدللہ ہم نے مشکل حالات میں 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو واپس لے آئے ہیں پاکستان. یہ سٹرینڈڈ پاکستانیز کو یہ آپریشن کیا ہے، اور اس کی نگرانی فارن آفس نے کی ہے. یہاں جو کرائسس مینجمنٹ سیل ہے 24/7 لوگوں نے وہاں کام کیا ہے، اور اس میں زلفی بخاری صاحب، ان کی منسٹری، دیگر نے، ایویشن نے، سرور خان صاحب نے، سب نے اپنا حصہ ملایا ہے. پرائم منسٹر صاحب کی گائیڈنس کی رہنمائی تھی، محمود یوسف صاحب، سب نے مل کے کام کیا ہے. ہمارے جو اسپیشل سیکرٹری ہیں معظم، ان سب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں.